آبلہ رام لال۔ اچانک خاموشی چھا گئی، گولی چلنی بند ہو گئی، لوگوں کی چلاہٹ بھی سنائی نہیں دی۔ اس نے درز میں سے تاکا، یہ درز کاٹھ کی تختیوں میں بنی ہوئی تھی، کھڑکی پر پٹ نہیں تھے، یہی تختیاں تھیں۔ اسے سامنے کوئی بھی نظر نہ آیا، کوئی زندہ شخص جس کو اس نے مار نہ دیا ہو۔ وہ ابھی تک سڑک پر پڑے تھے، 4 وردی پوش سپاہی، انہیں اٹھانے کی بھی کسی نے ہمت نہیں کی تھی۔ 3 آدمی اس کے محلے کے تھے، وہ بھی اس کے ہاتھوں سے مرے تھے۔ وہ ابھی تک سڑک پر پڑے تھے۔ کچھ دن پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا وہ ایک دوسرے کے ایسے جانی دشمن بن جائیں گے۔ وہ ہر روز ہی بالکل معمول کی طرح ایک دوسرے سے ملتے تھے یا سامنے آ جاتے تھے، کبھی کبھی مزاج پرسی کرتے تھے، کبھی بڑی خاموشی سے پاس سے گزر جاتے تھے۔ خون کی پیاس اچانک بڑھ گئی تھی، جیسے باولے ہو کر وہ اس کی اور اس کے فرقے کے لوگوں کی جان لینا چاہتے ہوں، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ جو لوگ ہاتھ لگ گئے تھے ختم ہو چکے تھے۔ سڑکوں پر، گلیوں میں، مکانوں میں، دفتروں کی سیڑھیوں پر، جہاں وہ روزانہ بڑے اطمینان سے گھومتے تھے، لیکن اب مرے پڑے تھے۔ اب وہ کبھی دفتر میں نہیں آئیں گے، کبھی خوانچہ اٹھا کر گلی میں صدا نہیں لگائیں گے، نہ اس دھرتی کے گیت گائیں گے جس پر وہ پیدا ہوئے تھے، نہ اس تبدیلی کے بارے میں گفتگو کریں گے جو ان کے سروں میں بسی ہوئی تھی، خوابوں میں، سینوں میں۔ مارو 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 مارو، یہ شور کتنا عجیب ہے، کانوں سے ٹکراتا ہے اور جسم کے اندر بھی ابلتا ہوا سا لگتا ہے، پھر آنکھیں جیسے بند ہو جاتی ہیں۔ مارو۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر چند لمحوں سے زیادہ دیر تک نہ بیٹھ سکا۔ بے چینی، بے بسی، خوف اور دلیری نے اس کا چہرہ سخت خوفناک بنا دیا تھا۔ اتفاق سے اس کے ہاتھ بندوق اور گولیاں لگ گئی تھیں، وہ ان کا استعمال جانتا تھا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ آدمی مار ڈالے تھے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی تھی۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ 3 دن تک بنا کچھ کھائے پیے ایک مکان کے اندر بند رہا تھا، وہ اب اس کے ساتھ نہیں تھے۔ پتہ نہیں کہاں تھے، شاید بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہوں، شاید مار ڈالے گئے ہوں۔ وہ بھی اس وقت مر چکا ہوتا اگر اس کے ہاتھ بندوق نہ آئی ہوتی۔ اس نے گردن گھما کر کھڑکی کی طرف تاکا۔ تختیوں پر انگریزی صابن کے جا بجا چھاپے لگے ہوئے نظر آئے اور وہ اسی کو گھورتی ہوئی سی لگی۔ باہر آسمان بالکل صاف تھا، بادل کی ایک بھی ٹکڑی نہیں تھی۔ بہت سی چیلیں اونچائی میں چکر لگا رہی تھی، نہ جانے دوپہر کے کتنے بجے ہیں۔ اسے پھر بھوک ستانے لگی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے جان بچانے کی خاطر قتل کرنے میں مصروف ہے، کتنی ساری چھتیں کود کر یہاں تک پہنچا ہے۔ اسے اپنے سامنے ایک مڈیر کے پیچھے 3-4 سر ہلتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے بجلی کی سی سرعت سے ایک گولی داغ دی۔ ایک آدمی بڑے کرب سے اچھلا، چیخا اور پھر دھم سے گر پڑا۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ وہ اس کمرے کے اندر کتنی دیر تک رہ سکے گا؟ رات کے اندھیرے میں چاروں طرف سے لوگ گھس پڑیں گے۔ اس کے پاس 4 گولیاں بچ رہی ہیں، بس صرف 4۔ اب اس کا مارا جانا یقینی ہو چکا ہے۔ اس نے پیٹ میں ایک عجیب سی اینٹھن محسوس کی، بھوک اور پیاس کی اور سخت نقاہت کی۔ ایک گولی سے وہ خود کو مار ڈالے گا، آخری گولی سے۔ اس نے 4 گولیوں کو دیکھا، انہیں ہاتھ سے چھوا، ایک گولی کا انتخاب کیا جو اسے ختم کر دے گی، لیکن پھر اس گولی کو باقی 3 کے ساتھ ملا دیا۔ 4 پھر مل گئیں۔ پتہ نہیں وہ گولی کون سی تھی، اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ اچانک دھائیں کی ایک اونچی آواز سنائی دی، کسی چیز کے ٹوٹنے اور ٹوٹ کر بکھرنے اور گرنے کی۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر ان لوگوں کو تلاش کیا، وہ بھی کہیں دبک گئے تھے۔ اچانک اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ انہوں نے اسی کمرے کی طرف گرینیڈ پھینکا تھا جو اتنی دور تک نہیں پہنچ سکا، گلی میں ہی گر کر پھٹ گیا تھا۔ وہ اس خیال سے ڈر گیا کہ اگر گرینیڈ چھت پر آ کر گرا ہوتا تو وہ اس وقت ملبے کے نیچے مرا پڑا ہوتا۔ اس نے بندوق کی نالی اسی مڈیر کی طرف سادھ لی۔ اب کوئی ہلا تو وہ گولی مار دے گا۔ کتنی دیر تک بالکل سناٹا رہا، پھر اچانک بہت دور سے لوگوں کا شور سنائی دیا۔ انہوں نے اپنا مذہبی نعرہ بلند کیا تھا، جیسے وہ بہت ہی وحشیانہ طریقے سے چیخ رہے ہوں، جیسے بہت سے جنگلی انسانی سروں کا شکار کرنے نکل پڑے ہوں، متوقع کامیابی کی خوشی میں اچھل اچھل کر ناچ رہے ہوں۔ کافی دیر تک کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے سر گھما کر کمرے کے اندر نگاہیں دوڑائیں۔ یہاں آخر کھانے کے لیے کوئی چیز کیوں نہیں ہے؟ وہ معمولی سے سامان کو، جو ایک خالی الماری، ٹوٹی ہوئی چارپائی اور میز اور چند خالی پٹیوں پر مشتمل تھا، کتنی دیر تک ایک بچے کے سے گرسنہ استعجاب کے ساتھ دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس نے اچھل اچھل کر ایک خالی ٹین کو بڑے زور سے ٹھوکر لگائی۔ ٹین اپنی جگہ سے اچھل کر چھت کے ساتھ جا ٹکرایا اور پھر وہیں اسی فرش پر گر کر ساکن ہو گیا۔
وہ جبڑا کسے کتنی دیر تک اس گونج کو سمجھنے کی کوشش میں لگا رہا جو ٹین کو ٹھوکر مارنے سے پیدا ہوئی تھی، اور پھر اچانک ہی ایک دھماکے سے کھڑکی پر کیلوں سے جڑی ہوئی صابن کی پٹیوں والی تختیاں ذرہ ذرہ بن کر اڑ گئیں، ہر طرف بکھر گئیں۔ وہ فرش پر لیٹ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس بار اس نے جو گولی چلائی وہ مڈیر کے ساتھ ہی ٹکرا کر رہ گئی، ایک اینٹ کے ٹکڑے اڑے اور بس۔ اسے گولی کے ضائع ہو جانے کے لیے افسوس ہوا۔ اچانک اس نے بہت سی مشینوں کی ایک ساتھ چلنے کی آواز سنی۔ اس آواز کو سمجھنے کی کوشش میں اس نے اپنے سارے وجود کو بے حرکت کر لیا۔ اس لمحے اس نے کسی کے پکارنے کی آواز بھی سنی۔ سامنے کی چھت پر سے اسی کو پکارا جا رہا تھا، اس سے نیچے اتر آنے کے لیے کہا جا رہا تھا، اور اسے دھمکایا جا رہا تھا کہ وہ مکان سمیت توپ سے اڑا دیا جائے گا۔ وہ ٹینک لے آئے تھے۔ ٹینک پر ایک چھوٹی سی توپ نصب تھی۔ توپ کا ایک ہی گولہ مکان کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف سرکا، بلی کی سی مکاری اور ہوشیاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک جست میں وہ 4 فٹ دور دیوار کے پار جا سکتا ہے۔ اس نے بندوق دیوار کے اس طرف پھینک دی اور خود بھی اسی لمحے کے اندر کود گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے کئی گولیاں ایک ساتھ چلیں، لیکن وہ ان کی زد سے باہر پہنچ چکا تھا۔ خالی صحن میں اسے 2 بیل دکھائی دیے جو اسے دیکھ کر بڑی محنت سے سینگ ہلانے لگے تھے۔ اس نے اپنی جیب کو چھوا تو سن سا ہو کر رہ گیا۔ جو 3 گولیاں بچی تھیں وہ وہیں چھت پر رہ گئی تھیں۔ اسے اپنا انجام بالکل قریب معلوم ہوا، بس کسی بھی لمحے میں وہ ختم ہو جائے گا۔ بیلوں نے پھر سینگ ہلائے تو اس نے زور سے بندوق ان کی طرف پھینکی، جو ایک بیل کے سینگوں کے ساتھ ٹکرا کر ان کے آگے پڑی ہوئی خالی پیٹی میں گر گئی۔ وہ جلدی جلدی مکان کے اندر گھوم پھر کر کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ اس مکان میں رہنے والے لوگ جا چکے تھے، وہ انہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت وہ ان کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ اچانک وہ چارہ کاٹنے والے ٹوکے کے پاس رک گیا، جلدی جلدی اس کا معائنہ کیا اور پھر اس کے ایک حصے پر پاؤں جما کر اس کے 2 حصے کر ڈالے۔ اس کا دستہ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دستے کے ساتھ لوہے کا وزنی پھل تھا جو ایک ہی ضرب میں کسی کا کام تمام کر سکتا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ گلی کے پار اسے ایک مکان کا ذرا سا کھلا ہوا دروازہ دکھائی پڑا، جس میں سے ایک بچہ بڑی حیرت سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ بجلی کی سی سرعت کے ساتھ گلی پار کر گیا اور مکان کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر شور بلند کیا اور مکان کی طرف دوڑ پڑے۔ اس نے جھک کر دیکھا، بچہ سہما سہما اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ حیران ہوا، وہ اس گھر میں اکیلا ہے، بالکل اکیلا۔ ایک جگہ دیوار کے ساتھ نل لگا نظر آیا، چل رہا تھا، پانی بھیگے ہوئے کپڑوں کے ایک ڈھیر پر گر رہا تھا۔ وہ بچے کو چھوڑ کر نل پر گیا، جی بھر کر پانی پیا، پھر ہاتھ کی پشت سے منہ پوچھتا ہوا لوٹا تو بچے نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ صحن کے عین درمیان پہنچ گیا۔ بچے کے پاس ہی پیروں کے بل بیٹھ گیا، بڑی غمناک نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر پتہ نہیں اس کے اندر سے اتنے آنسو کیوں کر ابل پڑے کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ہچکیاں لے لے کر۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہی ٹوکا تھا اور دوسرے ہاتھ کے حلقے میں بچہ، جسے وہ سینے کے ساتھ بڑی مضبوطی سے چپکائے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے آس پاس بہت سے لوگوں کی آوازیں سنی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بہت سے مکانوں کی چھتوں، دیواروں اور کھڑکیوں میں سے لوگ چلا رہے تھے، وہ رہا، وہ رہا۔ سپاہیوں نے بندوقیں تان لی۔ بچے کو چھوڑ دو، بچے سے الگ ہو جاؤ۔ اب وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے قریب صرف ایک ہی بچہ تھا جو اس کے فرقے کا نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے تیزی سے سوچا، بہت تیزی سے سوچا، مرنے سے پہلے کس کا سر پاش پاش کر دے۔ اس کی نظر اچانک ایک عورت پر پڑی جو برآمدے میں دھوتی سے اپنے جسم کو جلدی جلدی چھپاتی ہوئی روحانسی سی ہو کر کہہ رہی تھی، اسے چھوڑ دیجئے، میرے بچے کو چھوڑ دیجئے۔ اس نے ہاتھ بھی جوڑ دیے، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اس انجانی قوت کا واسطہ دیا جو اس کا بھلا بھی کر سکتی تھی۔ اس نے عورت پر سے نظریں ہٹا کر بچے کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف سہمی ہوئی غمناک نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر اس نے بچے کو آخری بار گلے لگایا، اس کے سر پر بوسہ دیا اور اسے اپنی ماں کی طرف جانے کے لیے چھوڑ دیا۔ بچہ بھاگ کر ماں کی طرف گیا۔ اس کی ماں بھی دوڑ کر اس کے پاس آئی اور لپک کر اسے اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر وہ مسکرا دیا، اپنی موت کو بھول کر مسکراتا رہا۔ اچانک ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کی کنپٹی پر آ لگی۔ سرخ سرخ خون کا ایک فوارہ سا پھوٹ پڑا۔ اس نے گرنے سے پہلے عورت اور اس کے بچے کی طرف بڑی بے چارگی سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہیں۔ عورت بچے کو سینے کے ساتھ چپکائے ہوئے اس کے پاس آئی۔ بچہ اور عورت دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حیرت بھی تھی۔
دیواریں پھاند پھاند کر آنے والے مارو مارو کی چیخیں لگاتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔